بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 82 سے 86 پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ ان آیات میں ایک طرف تو ایمان اور اچھے اعمال کا جو اجر ہے، یعنی ہمیشہ کی کامیابی، اس کا ذکر ہے، بالکل، جنت کا وعدہ۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے تھے اور پھر جیسے انہوں نے ان وعدوں کو توڑا، اس کے نتائج پر بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اس میں بڑی عبرت ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ سمجھیں کہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ کو یوں کہیے نظر انداز کر دینا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی دین میں اپنی پسند ناپسند نہیں چلتی۔ ان آیات میں امید بھی ہے اور آپ کہہ لیں ایک طرح کی وارننگ بھی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروع کرتے ہیں آیت 82 سے۔ یہاں تو ایک بڑا واضح اصول بتایا گیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہی جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بہت صاف بات ہے۔ جی، کامیابی کا ایک سیدھا راستہ۔ بالکل، لیکن فوراً بعد آیت 83 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک اہم عہد یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا، کون سا عہد؟ اس میں کئی بنیادی باتیں تھیں، جیسے لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ٹھیک۔ پھر والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب سے اچھا سلوک۔ اچھا، سب سے؟ جی، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور پھر وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور آخر میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ایک مکمل لائحہ عمل تھا۔ یہ تو بہت جامع ہے تھا، لیکن پھر آیت میں آگے کیا آتا ہے؟ جی، وہیں پر اصل نقطہ ہے۔ فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اس سب کے بعد تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر گئے، منہ موڑ لیا۔ اچھا، اکثریت نے منہ موڑ لیا۔ یہ تو جی، یہ بہت غور طلب بات ہے، اور یہ صرف پہلا عہد نہیں تھا۔ آیت 84 میں ایک اور عہد کا ذکر ہے۔ ایک اور؟ وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ٹھیک۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ اور پھر کہا ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے اقرار بھی کیا اور تم خود اس پر گواہ بھی تھے۔ انہوں نے مانا تھا اس بات کو۔ لیکن پھر آیت 85 وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ بالکل، آیت 85 میں ان کے عمل کا ذکر ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ یہ تو سیدھی عہد شکنی ہے۔ صرف یہی نہیں، وتظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی مدد بھی کرتے ہو۔ یعنی وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اور کر یہ رہے تھے کہ اپنوں کے خلاف دوسروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جی ہاں، اور اس میں ایک اور آپ کہیں منافقت یا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ آیت آگے کہتی ہے وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہی لوگ جنہیں تم نے نکالا تھا قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ اچھا، یہ تو اچھی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یعنی ایک چھوٹا حکم مان رہے ہیں، فدیہ دینے والا؟ بالکل، جبکہ بڑا حکم یعنی انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا وہ پہلے ہی توڑ چکے ہیں۔ تو یہ کیسا رویہ ہے؟ اسی پر تو قرآن سوال اٹھاتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اپنی مرضی کا دین، جو اچھا لگا، جو آسان لگا وہ مان لیا، باقی چھوڑ دیا۔ جی بالکل، اور اس کی سزا بھی وہیں بتا دی گئی۔ کیا سزا؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو۔
دنیا میں رسوائی اور آخرت میں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بہت سخت وعید ہے۔ اور آخر میں یہ بھی واضح کر دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو پھر آیت 86 میں کیا ہے؟ کیا اس رویے کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ جی، آیت 86 اصل میں جڑ بتاتی ہے اس مسئلے کی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یعنی دنیا کا فائدہ، دنیا کی لذت، دنیاوی مفاد۔ اس کو ترجیح دی آخرت پر۔ بالکل۔ انہوں نے ایک سودا کیا اور گھاٹے کا سودا کیا، دنیا کو آخرت پر فوقیت دی۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ بھی واضح ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نہ عذاب میں کمی، نہ کوئی مددگار۔ یہ تو بڑا عبرتناک انجام ہے۔ یقیناً۔ تو دیکھیں، ان آیات کا جو مجموعی پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے احکامات کو مکمل طور پر ماننا ہے۔ جی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ باتیں مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں، یا دنیاوی فائدے کے لیے دین کے کسی حکم کو پس پش ڈال دیں۔ ایمان کا مطلب ہے مکمل سپردگی۔ صحیح کہا، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کے زمانے میں جب ہم پر بھی طرح طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، خواہشات ہیں، معاشرتی نظریات ہیں، تو ایسے میں ہم اپنے ایمان پر، اپنے اصولوں پر، اللہ سے کیے گئے عہد پر پوری طرح کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ کیسے یہ یقینی بنائیں کہ ہم کتاب کی کسی حصے کا انکار تو نہیں کر رہے؟ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پوری طرح کیسے نافذ کریں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور شاید اس کا جواب بھی انہی آیات میں پوشیدہ ہے، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا کہ اس کے حکم میں ہی بھلائی ہے۔ جی بالکل، اور مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ یہ غور و فکر کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہ آیات ہمیں دیتی ہیں۔ بے شک۔